واسطے ساڈے درمیان جتنے بھی اس وقت مسائل انہاں نے جنم لیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ساڈے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جس نو اسی اپنے کلمے دا دوسرا حصہ قرار دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا دے وچ اج دی تاریخ تک کوئی ایسا شخص نہیں جیڑا انہاں دی ہستی دے نال کوئی مشابہت بھی رکھدا ہوئے۔ واحد پوری کائنات دے وچ ایک ہستی ہے جڑے اس چیز دی گواہی دندے کہ میں اکھیں اپنے رب نو ویکھیا ہے۔ اج تک اس چیز دا دعویٰ کسی نے نہیں کیتا اور اسی اکو اسے گواہی دے اتے یقین رکھدیاں ہویاں اج بھی سارے مندے ہیں کہ رب ایک ہی ہے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ پھر سانو یہ سارے مسائل دا سامنا کیوں ہے؟ سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی کتاب انہاں نے پیش کیتی انہاں دے قلب تے نازل ہوئی او دے پہلے الفاظ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اب ایک لفظ پڑھ ہے یعنی تعلیم لینا ہے، دوسرا ہے رب یعنی رزق۔ اب رزق کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، ہمارا سوچنا، ہمارا کھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں علاوہ ازیں جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں یہ ساری کی ساری رزق ہیں۔ صرف گندم کے دانے کو ہم رزق نہیں کہہ سکتے۔ دوسری چیز پتہ کیسے چلے گا کہ رزق کیا ہے؟ اس کے لیے بنیادی چیز ہے اقرا، تعلیم حاصل کرو۔ خالق اپنے مخلوق سے پہلی بات جو کر رہا ہے وہ تعلیم کی اہمیت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ وہی قومیں اقتدار میں آتی ہیں، انہی کو عزت ملتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر بچے کی پیدائش کے اوپر اسے طہارت کے بعد جو پہلا ہمیں حکم دیا ہے وہ دیا ہے کہ آپ اسے علم سکھائیں۔ ہم سب سے پہلے عالم دین کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے علم سے بہراور کریں، یعنی اس کے کان میں جو ہم اذان دیتے ہیں وہ ہمارا سارا ابتدائی اور انتہائی سارے کا سارا علم ہم اپنے بچے کو اسی دن تعلیم کرتے ہیں۔ اس میں توحید اور رسالت دونوں کے پیغام دے دیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے ایک لفظ اذان کہہ کے بھلا دیا۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے تعلیم دی اسے توحید کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ توحید کیا ہے۔ ویسے تو صاحب علم لوگ آئیں گے تو وہی آپ کو بتائیں گے، میں تو آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ایک تنخواہ دار طبقے اور ایسے علم سے تعلق رکھتا ہوں جس کا تعلق زیادہ تر روزی سے ہے، یعنی اکنامکس سے ہے۔ بہت کم بچے جانتے ہوں گے اکنامکس کیا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ روٹی ہم نے کیسے کمانی ہے اور کس طرح کھانی ہے، اتنی سی بات ہے میرا علم ہے۔ لیکن جہاں تک اقرا کی بات ہے اس سے مراد وہ تعلیم ہے جو کہ اللہ کی صفات اور ذات کے بارے میں جاننا ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے ایک خبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا میں ڈاکٹر ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہے،
آپ کو بخار کیوں ہے؟ اگر میں انجینئر ہوں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا جو کھال بنا ہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا جو گھر بنا ہوا ہے یہ کس طرح مضبوط ہوگا، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ میرا کوئی علم پہلے سے موجود نہیں ہے۔ اگر میں ماہر زراعت ہوں تو گندم کا دانہ ڈال دیا، وہ اگ پڑا، یہ علم نہیں ہے، یہ خبر ہے، کیونکہ دانے کی فطرت میں اگنا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ سارے علم جو ہیں یہ فضول ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے علم جنہیں میں نے خبر کا نام دیا ہے، یہ بنیادی طور پہ ہمیں اسی شناسائی کی طرف لے کے جاتے ہیں جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ علم میسر نہیں ہوں گے ہم اللہ کی پہچان نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ ایک ایسے مائع سے اس کی تخلیق ہوتی ہے جس کو اگر ہم مائکروسکوپ میں بھی دیکھنا چاہیں تو بہت اہم لوگ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مادہ تولید ہے، یعنی یہ ایک بیج ہے جس سے انسان خلق ہوگا۔ اب ایک ایسی چیز جو کہ مائع کی شکل رکھتی ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا ماہر آپ نہیں بتا سکتے کہ جو پانی کے اوپر تصویر کو مجسم کرے اور اس کو جسم عطا کر دے، یا میں نے کم از کم اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کہ پانی کے اوپر نہ صرف تصویر بنائے بلکہ اسے مجسم بھی کر دے۔ تو جب ہم اسی چیز کے اوپر تفکر کہیں گے، غور و فکر کا جو ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ اتنی معمولی چیز سے اتنی بڑی تخلیق کرنے پہ قادر ہے۔ پھر سمجھ آئے گی اللہ اکبر کیا ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، بھئی کتنا بڑا ہے۔ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی مثال نہیں، ہم کہتے ہیں سب سے بڑا۔ کتنی بڑی بھول ہے کہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے بڑے ہیں، ایک اللہ بھی بڑا ہے، جو کہ سراسر کفریہ ہے۔ کبھی بھی خالق مخلوق کے، مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ اکبر کیا ہے، ہمارے رونگٹے ہی نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمیں خوف ہی نہیں آ سکتا، ہمیں ڈر ہی نہیں آ سکتا، اور ہم متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ سے ڈریں نہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہمیں وہ علم میسر ہو جو کہ ہمیں یہ بتائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ بڑے سے مراد جسامت ہی نہیں، بڑے سے مراد قدرت ہے، یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور بڑی سے بڑی چیز۔ اب ایک طرح میں نے آپ کو مثال دی سپرم کی، مادہ تولید کی، کتنا چھوٹا ہے، مائع ہے، لیکن اس کے آگے عمل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ کام، یہ ہے بڑائی۔ دوسری طرف آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ زمین۔ ہمارا گاؤں کتنا بڑا ہے؟ 40 مربع کا، 20 مربع کا، 50 مربع کا۔ یہ کیا ہے؟ زمین کا ایک حصہ۔ اب اس زمین کے حصے کی پاکستان کے پورے رقبے کے ساتھ کیا حیثیت ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو شاید ہم اگر گننا شروع کر دیں تو ہند سے ختم ہو جائیں گے، اس کا چھوٹا پن ختم نہیں ہوگا۔
اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی پاکستان کا دنیا میں کیا حصہ ہے، تو پھر ہم نقشے کے اوپر دیکھتے ہیں تو پاکستان اتنا چھوٹا نظر آتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کیا زمین ہی ہے، تو نہیں پتا چلتا ہے۔ اس میں تو سورج بھی ہے، اس میں چاند بھی ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، اس میں بے شمار اور ایسے تخلیقات بھی ہیں جنہیں ہم سیارے کہتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ہماری دنیا کتنی بڑی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام شمسی میں، ایک سورج کے نظام میں ہماری زمین کی شاید اس سے بھی چھوٹی حیثیت ہے جو کہ پاکستان میں ہمارے گاؤں کی ہے۔ اب یہ ہے ایک نظام شمسی۔ رات کو آپ بچوں کو دکھاتے ہیں نا وہ ڈھیر سارے ستارے، وہ ڈھیر سارے ستارے جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ اب ہر کہکشاں میں ہزاروں نظام شمسی ہیں، ہر کہکشاں میں ہزاروں نظام شمسی ہیں۔ تو پھر اگر ہم تصور کریں کہ نظام شمسی کتنا بڑا ہوگا، ہزاروں نہیں بلکہ اربوں ہیں، تو پھر پتا چلے گا کہ لفظ کن کہنے والا کتنا طاقتور ہے، کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا اس کا اثر رسوخ ہے، کتنی اس کی قدرت ہے کہ یہ سارا کچھ نہ صرف اس نے بنایا بلکہ اسے ایک منظم نظام کے ساتھ چلا بھی رہا۔ تو اب اندازہ ہوگا کہ اکبر کیا ہے۔ ہماری کہاں کمزوری آ گئی کہ ہم اکبر اور اصغر کو اپنی نظر سے پیمائش کرتے ہیں۔ اکبر اور اصغر کی اس کی قدر کے اعتبار سے ہوگی۔ لہٰذا یہ ساری باتوں کا ہمیں پتہ کب چلے گا؟ جب ہم خبر بھی حاصل کریں گے اور علم بھی حاصل کریں گے۔ یعنی اتنی چھوٹی سی چیز جسے میں نے مادہ تولید کہا، اور اتنی بڑی چیز جسے میں نے نظام شمسی کہا، جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم ہے تفکروا، غور و فکر کرو، ایک جیسا پانی دیتے ہو، ایک جیسی زمین ہے، لیکن پتوں کا رنگ، پتوں کی شکل، پتوں کے پھول، پتوں کے پھل مختلف ہے۔ لہٰذا کون ہے یہ ساری کی ساری تفریق پیدا کر رہا ہے؟ تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اکبر کیا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم مومن کی میراث ہے۔ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو۔ اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ فلاں پیر پڑھائے گا، فلاں پروفیسر پڑھائے گا، فلاں مسلمان پڑھائے گا، فلاں کافر پڑھائے گا تو پھر علم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے تو ان کافروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے معاوضے لے کر آپ کو رہا نہیں کرتے، آپ کے پاس معاوضے نہیں ہیں تو آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں کیا دوسرا کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو نبی کو نہیں معلوم اور یہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ انہیں پڑھا دے؟ یعنی وہ وہی خبر ہے، وہ لکھنے اور پڑھنے کا وہی فن ہے جو کہ انسان کی یادداشت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ فطری طور پہ انسان بھولنے کی صفت ہے اس کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ جس چیز کو کرم کہا گیا
وہ علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ اس میں کوئی شک تھی کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں؟ آپ سے بڑا کوئی بادشاہ اس کائنات میں آج تک میں نے نہیں پڑھا۔ آپ سے بڑا سپہ سالار اس کائنات میں کوئی نہیں آیا، لیکن آپ نے اپنا تعارف کیا کروایا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا میں معلم اخلاق ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ معاملات کرنا جو ہے، یہ اخلاق ہے۔ لہذا جب فخر موجودات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں معلم اخلاق ہوں، تو لہذا سب سے بڑی اہمیت کس چیز کی ہوئی کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر اس کے اوپر ایک اور بات کہی، العلم بدون العمل وبال، کہ صرف علم کا سیکھنا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم علم حاصل کر کے عمل نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے بدقسمتی ثابت ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کر دی کہ جو شخص نہیں جانتا اور اس سے کوئی بھول ہو گئی تو اسے ہم نے گناہ کہا، اس کی ایک سزا ہوگی۔ یہ جو صاحب علم حضرات ہیں، اگر یہ وہی عمل غلط کریں گے تو انہیں 7 گنا سزا ہوگی۔ تو لہٰذا علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، لوگوں کو بتاتے جائیں اور خود نہ کریں۔ تو اب میں آپ کے اور جناب کتاب دینا جی، علماء کرام کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں رہوں گا۔ میری ذمہ داری بنیادی طور پہ یہی ہے کہ میں ان حضرات کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دعوت دوں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، علم و فضل جو انہیں عطا کیا ہے، ہم بجائے اس کے کہ بہت بڑی بڑی لائبریریوں کو کھنگالیں، صاحب علم کی محفل کے چند لمحات ہماری زندگی کے بہت زیادہ زہد و تقوی سے زیادہ معتبر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب قاری نعیم احمد نعیمی صاحب، منیر احمد نعیمی صاحب، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے مستفید فرمائیں اور سعادت حاصل کریں تلاوت کلام پاک کی۔ جناب قاری منیر احمد نعیمی صاحب۔